مریم نواز نے پنجاب کے عوام کو تحفہ دیا، باقی صوبے بھی بسم اللہ کریں، عوام کو ریلیف دیں اور ثواب کمائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صوبوں کو مشورہ، کہا بجلی بلوں کے معاملے پر سیاست نہ کریں، بلوں میں ریلیف سے وفاق کا لینا دینا نہیں۔ پنجاب حکومت نے ترقیاتی فنڈ سے 45 ارب روپے نکالے، صوبوں کو NFC کی مد میں کھربوں روپے ملتے ہیں۔ ریلیف کو بے وقوفی کہنے پر ہنسی آئی کہ عوام کو ریلیف دینا بے وقوفی ہے۔ کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا، پروٹوکول میں گھومنا بے وقوفی نہیں؟ کیا جہازوں میں گھومنا بے وقوفی نہیں؟ مریم نواز کا سندھ حکومت کی تنقید پر جواب، کہا پنجابی بعد میں پاکستانی پہلے ہوں، چاہتی ہوں پورے ملک کو بجلی بلوں میں ریلیف ملے۔ پنجاب میں 2 ماہ میں شمسی توانائی کا بڑا منصوبہ لانے کا اعلان کر دیا۔ چھوٹے بھائی نے بجلی کے بل بڑھائے، بڑے بھائی نے پنجاب میں بل کم کرنے کا اعلان کیا۔ بجلی بلوں کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے، 2 ماہ آپ بل کم کر دیں گے، تیسرے ماہ کیا ہوگا؟ شرجیل میمن پنجاب حکومت کو لفظی کٹہرے میں لے آئے، کہا پیپلز پارٹی صوبے کا نہیں ملک کا سوچتی ہے، عوام کو سستی بجلی تھر پار کر کوئلے سے مل سکتی ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا خطے کی مہنگی ترین بجلی کی فراہمی کا اعتراف، 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ سے 50 ارب روپے کی بچت کا فارمولا بھی پیش کر دیا۔ بجلی قیمتوں میں کمی پر خوشخبری دینے کا اعلان، کہا 1-2 ماہ میں بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی، شہباز حکومت جلد خوشخبریاں دے گی۔ مولانا فضل الرحمان سولو فلائٹ لیں گے، JUI نے اپوزیشن اتحاد کو ہری جھنڈی دکھا دی۔ مولانا فضل الرحمان کا کسی سیاسی اتحاد کے بغیر اپنی تحریک خود چلانے کا اعلان، صرف بااختیار لوگوں کو قائل کرنے کے لیے آنے کی دعوت دے دی۔ بشرا بی بی کو بڑا ریلیف، 9 مئی کے مقدمات سے جان چھوٹ گئی، GHQ اور حساس تنصیبات حملوں کے 12 مقدمات سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ سماعت اریالہ جیل میں انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے کی، پولیس نے ملزمہ کی طلبی جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کی درخواست دائر کر رکھی تھی۔ اڈیالہ جیل میں بانی PTI کی سہولت کاری کا الزام، مزید 6 ملازمین کو حراست میں لے لیا گیا، 2 خواتین بھی شامل۔ ملازمین کے موبائل فون قبضے میں لے لیے گئے۔ جیل کا لیڈی سٹاف بانی PTI اور بشرا بی بی کے لیے سہولت کاری میں ملوث رہا۔ نیب نے بھی نیا جال بچھا دیا، بانی PTI اور بشرا بی بی پر نیا توشہ خانہ ریفرنس دائر کر دیا۔ 2021 میں سعودی ولی عہد نے بلغاری جیولری سیٹ دیا، بشرا بی بی کو دورہ سعودی عرب میں جیولری سیٹ دیا گیا۔ ملزمان نے غیر قانونی طور پر جیولری سیٹ اپنے پاس رکھا، اس وقت اس کی قیمت 7.5 کروڑ پاکستانی روپے تھی، کم قیمت لگوا کر خزانے کو 3 کروڑ 29 لاکھ کا نقصان پہنچایا گیا۔ پروٹوکول افسر وزیر اعظم ہاؤس طلعت محمود گواہوں میں شامل۔ کیا کارساز حادثے کی ملزمہ نتاشا کو بچانے کے لیے مضبوط بساط بچھا دی گئی؟ امیر زادی ملزمہ کے میڈیکل ٹیسٹ میں تاخیر، FIR میں دیت کی دفعات کس نے اور کیوں شامل کی؟ قانونی کارروائی شروع ہونے سے پہلے ہی دیت کی رقم کا انتظام اور اعلان کیوں کیا گیا؟ تفتیشی افسر نے بھی ملزمہ کو کنفیوز قرار دیا تو وکیل صفائی بھی نتاشا کو ذہنی مریضہ قرار دلوانے پر لگ گئے۔ بارشوں کا زوردار سپیل، دریاؤں میں سیلابی صورتحال، دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی، سکھر بیراج میں پانی کی آمد 3,81,000 کیوسیک تک پہنچ گئی۔ پمبر کی تحصیل میرو خان کے گاؤں مرید ماچھی کے قریب نہر میں 30 فٹ شگاف، جان پور میں رود کوہی کے سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، کوٹ چھٹا کے قریب طیب ڈرین میں شگاف پڑنے سے متعدد بستیاں ڈوب گئیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا راجن پور میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، فضائی معائنہ کیا، تحصیل فاضل پور کے گاؤں میں متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی، کھانے پینے کا انتظامات کا جائزہ لیا، ہیلتھ کیمپ کا بھی دورہ کیا، کہا سیلاب متاثرین کی امداد میں کوتاہی برداشت نہیں ہوگی، امداد اور بحالی کی خود نگرانی کر رہی ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا میڑ اور خیرپور ناتھن شاہ میں حفاظتی بندوں کا دورہ، مراد علی شاہ نے سپریو بند اور MME ڈرین کا معائنہ کیا، میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ FT بند کا کام 85% مکمل ہو چکا ہے،
MNB ڈرین پر صورتحال تشویشناک ہے. MNB ڈرین پر وفاقی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا. خدشہ سے متعلق وزیر اعظم سے ملاقات کروں گا. ڈپٹی کمشنر پنجکور کی شہادت کے ذمہ دار BLA کے 3 دہشت گرد ہلاک. ضلع مستونگ میں فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گردوں نے 12 اگست کو ڈپٹی کمشنر پنجکور ذاکر علی کو شہید کیا تھا. صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین. بلوچستان میں ناراضی کے نام پر دہشت گردی قبول نہیں. ماں سے ناراضی نہیں ہوتی، مطالبات ہیں تو بات کریں. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا یوتھ کنونشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا جذباتیت اور معصومیت میں ہمیں ٹریپ نہیں ہونا چاہیے. نوجوانوں کو ہر قسم کی انتہا پسندی کو مسترد کرنے کی صلاح دے دی. وزیر داخلہ محسن نقوی سے نیدرلینڈ کی سفیر کی ملاقات. دو طرفہ تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. مختلف شعبوں میں اشتراک کار بڑھانے پر بھی گفتگو. انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے باہمی تعاون بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا. افغان مہاجرین کی دیکھ بھال کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق. پاک وطن کے مضبوط دفاع کے لیے پاک فوج ہمہ وقت تیار. پاکستان کا بیلسٹک میزائل شاہین 2 کا کامیاب تجربہ. ISPR کے مطابق بیلسٹک میزائل شاہین 2 زمین سے زمین پر مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور عسکری قیادت کی کامیاب تجربے پر مبارکباد. برطانیہ نسلی فسادات کے الزام میں ایک شخص لاہور سے گرفتار. فرحان آصف کو برطانوی حکومت نے پیش کیا. ملزم نے چینل 3 کے نام سے چلنے والے فارم پر ویڈیو پوسٹ کی. فرحان آصف کے خلاف سائبر ٹیررزم کی دفعات کے تحت مقدمہ درج. بھارت میں درندگی عروج پر پہنچ گئی. مودی سرکار وحشی درندوں کو لگام نہ ڈال سکی. کولکتہ اسپتال میں ٹریننگ ڈاکٹر کا زیادتی کے بعد قتل. ممبئی کے اسکول میں نرسری کی 2 بچیوں کے ساتھ بھی جنسی زیادتی. واقعے کے خلاف مظاہرین کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی. بدلا پور ریلوے اسٹیشن پر دھرنا دے دیا. مختلف شہروں میں بھی واقعے کے بعد احتجاج جاری. غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی نہ رکی. صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں مزید 40 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے. خان یونس میں اسرائیلی حملے میں فلسطینی صحافی شہید. ڈرون حملوں میں 45 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا. حماس کے درجنوں جنگجوؤں کو شہید اور انفراسٹرکچر تباہ کرنے کا دعویٰ. صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کا 281واں سالانہ عرس. 3 روزہ تقریبات جاری. گورنر کامران کشوری نے افتتاح کیا. پاکستان اور بنگلہ دیش ٹیسٹ سیریز ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی. کپتان شاہ مسعود جیت کے لیے پرعزم. کہا بنگلہ دیش کے خلاف اچھی کارکردگی دکھائیں گے. مخالف ٹیم کو کمزور نہیں لیتے. پاک بنگلہ دیش 2 میچوں کی ٹیسٹ سیریز آج سے پنڈی میں شروع ہوگی. اور بلاک بسٹر پاکستانی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ کو بھارت میں ریلیز کی اجازت مل گئی. بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق اداکار فواد خان اور ماہرہ خان کی میگا ہٹ فلم 20 ستمبر کو بھارتی سنیما